الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ یہ آپ کے سامنے سورہ یوسف کی دوسرے رکوع کی 2 آیات تلاوت کی گئیں۔ سورہ یوسف قرآن کریم کی وہ سورت ہے جو 12ویں سپارے کے آخر پاؤ سے شروع ہوتی ہے اور 13ویں سپارے کے 1 پاؤ تک مکمل ہوتی ہے۔ اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں، چونکہ قرآن کریم جو بھی واقعات بیان کرتا ہے وہ عبرت اور نصیحت کے لیے ہوتے ہیں، وہ صرف تاریخ کی ورق گردانی کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہوتی ہیں۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی بساط کی حد تک مختصر انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے اہم اجزاء اور حصوں کے اوپر روشنی ڈال سکیں۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور وہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے 10 بیٹے ان کی ایک بیوی سے تھے اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے تھے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک ان کے بھائی تھے بنیامین۔ تو یہ دونوں ایک بیوی سے تھے، اور 10 بیٹے جو دوسری بیوی سے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، لیکن چونکہ یہ آپس میں باپ شریک بھائی ہوئے اور ان کی والدہ ایک نہیں تھی، لہذا ان بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک طرح کا تھوڑا سا حسد بھی تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے حسن و جمال بھی خوب عطا فرمایا تھا، اخلاق بھی عطا فرمائے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بڑی خاص توجہ اور شفقت فرمایا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام پر، جو بھائیوں کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا، کہ اے میرے ابا جان، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب سنایا تو وہ تو اللہ کے نبی تھے، سمجھ گئے کہ اس خواب میں بڑی بہترین تعبیر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے مستقبل کے حوالے سے، تو فرمایا کہ اے میرے بیٹے، آپ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کیجیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خطرہ تھا کہ بھائیوں کو جب یہ بات معلوم ہوگی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔
چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو یہ نصیحت فرما دی، لیکن اندازے سے معلوم ہوتا ہے اور مفسرین کرام نے لکھا بھی ہے کہ شاید کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یا کسی اور طریقے سے یہ خواب ان کے بھائیوں کے علم میں آ گیا اور وہ اور زیادہ حسد کا شکار ہو گئے کہ جو وہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد میں مبتلا تھے تو ان کے حسد میں کچھ اضافہ اور ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یوسف کو کہیں پہ لے جا کے قتل کر دو یا اس کو کہیں پہ پھینک کے آ جاؤ کسی اور جگہ پہ، تاکہ ابا جان کی جو محبت یوسف کو ملتی ہے وہ محبت تم کو مل جائے، وہ توجہ تم کو حاصل ہو جائے، وہ محبت اور توجہ یوسف کے حصے میں جو آتی ہے وہ وہاں سے ہٹ کے ہم کو ملنی شروع ہو جائے۔ چنانچہ شیطان نے ان کو یہ بات سجھائی اور ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے اب حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ ابا جان ہم یوسف کو آپ ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں بھیجتے، ذرا اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں تو یہ وہاں جائے گا، کچھ دوڑے گا، کچھ بھاگے گا، کچھ کھیلے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ یہ بچہ تم تو چلے جاؤ گے اور اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ کہنے لگے کہ جناب ہم تو اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا اور وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو ایک قوت والی طاقت والی جماعت ہیں، تو ہم تو بڑے خسارے میں ہوئے، ہم نے تو سب کچھ گنوا دیا۔ گویا کہ اتنے بھائیوں کی موجودگی میں 10 بڑے بڑے جوان کڑیل طاقتور بھائیوں کی موجودگی میں ایک بھائی چھوٹا اور اس کی حفاظت نہ ہو سکے اور اس کو بھیڑیا کھا جائے تو ان سے بڑا خسارے میں اور کون ہوگا۔ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اور آپ فکر نہ کیجئے۔ چنانچہ وہ وہاں سے ان کو لے کے گئے اور اس کے بعد انہوں نے اتفاق کے ساتھ یہ کیا، یہ سازش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر، جو کہ چھوٹے سے معصوم بھائی 7 سال کے بھائی جنہوں نے کوئی کچھ بگاڑا نہیں، جنہوں نے کوئی تکلیف نہیں دی، جنہوں نے کچھ ستایا نہیں، کوئی ایذا رسانی نہیں کی، وہ اس چھوٹے سے معصوم بچے کو ایک اندھے کنویں کے اندر لٹکا دیا اور لٹکانے کے بعد رسی کاٹ دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں کی تہ میں جا کے گرے۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اللہ نے ان کے دل کو مضبوط رکھا، ورنہ اس معصوم بچے کو، اپنے چھوٹے بھائی کو، وہ تو کنویں میں ڈال کے بے خبر ہو کے چلے گئے۔ اور آنے کے بعد اپنے ابا جان سے کیا کہا، ایک جھوٹی بات بنائی اور کہنے لگے کہ ہم تو چلے گئے تھے اور وہاں پہ ایک بھیڑیا آیا اور حضرت یوسف کو کھا کے چلا گیا، اور پھر جھوٹ موٹ کا ایک خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگا کے لے کے آ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہنے لگے میرے بیٹو، یہ بھیڑیا کتنا عقل مند تھا کہ میرے بچے کو تو کھا گیا لیکن کرتے کو صحیح سالم چھوڑ گیا۔ اللہ نے ان کو اتنی عقل ان سے چھین لی تھی کہ جب کرتے کو لے کر آئے تھے تو ان کو یہ سمجھ نہ آئی کہ اس کرتے کو بھی پھاڑ دیتے، کرتا صحیح سالم لے کے آ گئے اور خون اس پہ بکری کا لگا کے دکھانے کے لیے لے آئے کہ جی یہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی، اور اس کے بعد معاملہ یہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک وہاں سے قافلہ گزرا اور وہ قافلے والے پانی کی تلاش میں کنووں کے پاس ادھر ادھر آنے لگے، تو ان کو ایک کنویں میں جناب جب ڈول ڈالا تو اس ڈول کے ساتھ چمٹ کے حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت سا ایک بچہ وہ اس ڈول کے ساتھ باہر آیا
کہنے لگے یا بشرا ھذا غلام، ارے یہ تو لڑکا نکل آیا، اور پھر انہوں نے اس کو فٹافٹ اس کو چھپایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا کر اتنے میں اطلاع مل گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا غلام تھا جو تم لوگوں کو مل گیا ہے، لہذا اگر تم چاہتے ہو تو ہمیں پیسے دو اور پھر اس غلام کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے تھوڑے سے پیسے دیے اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ بٹھا کر اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک امتحان کہ وہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو کے کنویں کی گہرائی کے اندر گرے اور ان کو ڈالا گیا، اور اس کے بعد تنہائی اور 3 راتیں 3 دن انہوں نے وہاں گزارے، اور اس کے بعد اب دوسرا امتحان یہ آیا کہ قافلہ ایک ان کو اٹھا کے لے گیا، اور وہ وہاں پہ جہاں رہتے تھے وہ کنعان کی سرزمین تھی، ملک شام بیت المقدس کے پاس کا علاقہ تھا، وہاں سے ان کو اٹھا کر اور ملک مصر جانے والا قافلہ تھا، وہ قافلہ ان کو اپنے ساتھ ملک مصر لے گیا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، وہاں ملک مصر میں جب پہنچتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور ان کی بولی لگنی شروع ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال تو بے مثال تھا، اللہ نے ان کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ جو اس کائنات کے اندر شاید کسی کو نہ ملا ہوگا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگی، نیلامی ہوئی، اور بہترین سب سے زیادہ سب سے اعلیٰ جو بولی لگائی وہ ملک مصر کے وزیر خزانہ نے، عزیز مصر نے بولی لگائی، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے محل میں لے گئے۔ وہ عزیز مصر اپنے محل میں لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہنے لگا کہ اس بچے کا، اس غلام کا خیال رکھنا اور اس کا بڑے اچھے انداز سے اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ کوئی عام غلام نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش اور تعلیم و تربیت اللہ نے اس محل کے اندر کرائی، اور عزیز مصر کے پاس، مصر کے وزیر خزانہ کے پاس اللہ نے ان کو رہنے کا موقع عطا فرمایا اور جگہ عطا فرمائی، اور جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے تو غلام کی حیثیت میں، لیکن بڑے باعزت تھے اور ان کی نظر میں ان کی بڑی حیثیت تھی، اور اللہ نے ان کو کنویں سے نکال کر ملک مصر کے وزیر خزانہ کے محل کے اندر اللہ نے ان کو جگہ عطا فرمائی۔ اسی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ نے ان کو علم و حکمت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے، قوت اور طاقت کو پہنچے، حسن و جمال اور رعنائی ان کی خوب اپنی کمال اور معراج کو پہنچی، اس موقع کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک اور امتحان سامنے آیا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه۔ یہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دروازے بند کر کے محل کے اور کمرے کے دروازے بند کر کے اپنے پاس آنے کی اور گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع کے اوپر اس اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور اس کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو گناہ کا کام نہ کرو، اور اس کے بعد اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالتے ہیں تو وہ دوڑ کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر کہ ایک طرف زلیخا نے دروازے بند کیے ہوئے ہیں اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، قفل موجود ہے، تالے پڑے ہوئے ہیں، بھاگنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود جو بندے کی استطاعت ہے، جو بندے کی کوشش ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق بندہ اس گناہ کے مقام سے دور جانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس گناہ کے مقام سے بھاگنے کی کوشش کی۔ ادھر وہ بھاگتے ہیں
دروازے کے پاس پہنچتے ہیں اور اللہ کی قدرت سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر کی طرف نکلتے ہیں، پیچھے پیچھے زلیخا بھاگتی ہوئی حضرت یوسف کو روکنے کے لیے کرتے پر ہاتھ ڈالتی ہے اور کھینچتی ہے تو کرتا بھی پھٹ جاتا ہے۔ دروازے سے باہر نکلے تو سامنے ہی دیکھا کہ عزیز مصر بالکل سامنے کھڑا ہے۔ جیسے ہی اپنے شوہر کو کھڑا دیکھا تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھو، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، دیکھو جو آدمی تمہارے گھر میں برائی چاہے اس کی کوئی سزا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے معاملہ بڑا کٹھن ہو گیا۔ گھر میں رہنے والی عورت نے خود ہی بہکانے کی کوشش کی اور بچنے کی صورت میں الزام بھی خود ہی لگا دیا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے اس گھر کے اندر موجود ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو زبان دی۔ وشہد شاہد من اہلہا، جو ایک بچہ گہوارے میں پڑا ہوا تھا، اللہ نے اس کو زبان دی اور وہ بچہ گہوارے کے اندر سے بول اٹھا، کہنے لگا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، کہ ارے یوسف کی قمیص دیکھ لو، اگر ان کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زلیخا سچ کہتی ہے، یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اپنی طرف پکڑ کے کھینچ رہا تھا، یوسف آگے بھاگ رہے تھے، تو اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ تو جب عزیز مصر نے دیکھا کہ قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو سمجھ گیا اور اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ اپنے گناہ کی معافی مانگو اور اس بات کو چھوڑ دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا یوسف عارض عن ھذا، یوسف اس بات کو، اس ذکر کو جانے دیجئے، واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، اپنے گناہ پہ استغفار کرو، اپنا گناہ معاف کراؤ، انکی کنت من الخاطئین، تم ہی گناہ گار تھی۔ یہ معاملہ تو محل کے اندر ختم ہوا اور عزیز مصر نے اس معاملے کو رفع دفع کر دیا، لیکن ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کے امتحان اور بھی تھے۔ امتحان یہ پیش آیا کہ بات جب محل کے اندر ہوتی ہے اور اتنا عجیب واقعہ پیش آیا تو کہیں نہ کہیں بات نکلتی ہے، اور بات نکلتے نکلتے آخر کار یہ ہوا کہ محل میں جو افسران تھے ان تک بات پہنچی، ان افسران کی بیویوں تک بات پہنچی۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، تو وہ عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں اور ایک دوسرے سے کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے خواہش کرتی ہے، اور اس کو برا بھلا کہنے لگیں کہ بتاؤ اتنے بڑے مرتبے کی عورت اور ایک غلام کے ساتھ اپنے غلط کام کرنے کی خواہش کرتی ہے، کیسی غلط اور بے وقوفانہ حرکت ہے۔ جب یہ چرچا ہونے لگا اور بات ایک سے دوسرے تک پہنچنے لگی تو زلیخا نے یہ کیا کہ ان تمام عورتوں کی دعوت کی، اپنے محل میں بلایا اور محل میں ان کے خوب بیٹھنے کا انتظام کیا۔ وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، مسند تکیوں سے اور مسند سے مجلس آراستہ کی۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر عورت کے سامنے ایک چھری رکھی، پھل کاٹنے کے لیے چھری کا انتظام کیا، ان میں سے ہر ایک کو چھری دی، اور پھل ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں اور چھری سے پھل کاٹنے کے لیے تیار ہیں کہ عین موقع کے اوپر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ جیسے کسی کام کے لیے بلا رہی ہو کہ یوسف ذرا ادھر آئیں، اور جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہ آئے اور ان عورتوں کی نظر پڑی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر ششدر رہ گئیں۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور بجائے پھل اور فروٹ کاٹنے کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اور کہنے لگیں حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی آدمی نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑا بزرگ فرشتہ ہے،
حضرت یوسف علیہ السلام کے اس حسن و جمال کو دیکھ کر جب ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تو زلیخا بھی شیر ہو گئی اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کر رہی تھیں، برا بھلا کہتی تھی، اور اگر اس نے اب میرا کہنا نہیں مانا تو پھر یہ جیل خانے جائے گا اور بے عزت بھی ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا کام کرنے کی اور گناہ کی طرف دعوت دینے کا اب اعلانیہ علل اعلان اظہار کیا زلیخا نے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ایک اور آزمائش آئی اور اللہ سے دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اے میرے رب یہ جو عورتیں مجھے جس کام کی طرف بلا رہی ہیں تو میرے لیے اس کے مقابلے میں تو جیل خانہ ہی زیادہ پسند ہے۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ اللہ نے ان کی یہ دعا سنی، عورتوں کے مکر و فریب سے بچایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے جیل خانے بھیج دیا کہ تاکہ یہ چرچا ہی ختم ہو جائے، یہ گفتگو ہی ختم ہو جائے، گویا کہ جو غلطی تھی اور جو جرم تھا وہ تو کسی اور کا تھا، لیکن جو اس ظلم کی تان ٹوٹی ہے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر، اور ان کو جیل خانے بھجوا دیا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام کا اب ایک اور امتحان شروع ہوتا ہے کہ اب جیل کی زندگی، اللہ کا نبی، نبی کا بیٹا، نبی کا پوتا جیل کے اندر ہے اور ایک ناکردہ گناہ کی وجہ سے جیل خانے کی آزمائش میں مبتلا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے نبیوں کے اخلاق کو، حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں ہیں، لیکن جیل کے جتنے قیدی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ہو رہا ہے، ان کے کام آ رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی تیمارداری کرتے ہیں۔ سارا جیل کا عملہ اور جیل کے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے مداح بن گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ والا اور بزرگ ماننے لگے، اور کیوں نہ ہو کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ اتنے میں یہ ہوا کہ اس جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل میں بادشاہ کے محل سے، بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے محل سے دو آدمی جیل خانے بھجوائے گئے۔ ایک وہ آدمی تھا جو بادشاہ کا باورچی تھا، اور ایک وہ آدمی تھا جو بادشاہ کو شراب بنا کے پلایا کرتا تھا۔ تو ان دونوں پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر پلانے کی کوشش کی ہے، چنانچہ ان دونوں کو جیل بھجوا دیا گیا اور مزید تحقیقات شروع ہو گئی۔ ایک دن وہ یہ کہنے لگے کہ جناب ہم نے ایک خواب دیکھا ہے اور آپ سے ہم اس کی تعبیر لینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ جو شراب بنانے والا تھا، بادشاہ کا ساقی تھا، وہ کہنے لگا کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ انی ارانی آصر خمرہ، کہ میں تو شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر احمل فوق رأسی خبزا، میں اپنے سر پر روٹی اٹھا رہا ہوں، تاکل الطیر منہ، تو اس میں سے جانور پرندے وہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ تو آپ ہمیں ذرا اس کی تعبیر بتلا دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو ان کو شرک سے بچنے کی نصیحت کی، کیونکہ وہ لوگ غالباً مشرک تھے، اللہ کی توحید کے قائل نہیں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو شرک سے بچنے کی نصیحت کی اور ساتھ میں اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، اور پھر اس کے بعد ان کے خواب کی تعبیر یہ بتلائی کہ دیکھو تم میں سے ایک آدمی جو ہے وہ تو بچ جائے گا اور پھر وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اور دوسرے کی سولی کا فیصلہ ہو جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تو جانور اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر دی، اور ساتھ ہی جس آدمی کے بارے میں جو بادشاہ کا ساقی تھا، جس کے بارے میں ان کو
یہ گمان تھا کہ یہ بچ جائے گا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے یہ درخواست بھی کر دی کہ جب تم جاؤ گے تو ذرا اپنے مالک سے یہ میرا ذکر بھی کر دینا کہ بھائی اس طرح سے ایک قیدی جیل خانے کے اندر بلا کسی جرم کے قید کاٹ رہا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ اپنے بندوں کا تعلق صرف اپنے سے چاہتے ہیں، چنانچہ یہ بات، یہ ذکر وہ ساقی بھول گیا اور اس بات کو بھی کئی سال گزر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان جیل خانے کے اندر جاری رہا، لیکن جب اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے کا فیصلہ فرمایا تو اب حالات میں تبدیلی آتی ہے، اور حالات میں تبدیلی یوں آئی کہ وقال الملک انی ارا سبع بقرات، کہ وہاں جو بادشاہ تھا، بادشاہ مصر تھا، اس بادشاہ مصر کو اللہ نے ایک خواب دکھایا، اور اس نے اپنے دربار میں کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب یہ دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں بڑی ہٹی کٹی موٹی تازی، اور ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ 7 بالیاں ہیں گندم کی ہری، اور 7 سوکھی بالیاں ہیں جو ان پہ لپٹ کے ان کو کھا رہی ہیں۔ تو میرے محل والوں، میرے دربار کے لوگوں، میرے افسروں، افتونی فی رؤیایا، مجھ سے میرے خواب کی تعبیر کرو۔ تو وہ کہنے لگے، ان کو تو سمجھ نہ آئی، تو کہنے لگے کہ یہ تو ایسے ہی پریشان خیالات ہیں، تو ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اور ہم کو ایسے خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی آپ کے خیالات ہیں اور کچھ پریشان۔ لیکن اس موقع کے اوپر اللہ نے یاد دلایا اس آدمی کو، وہ جو بادشاہ کا ساقی تھا، اس نے کہا کہ مجھے اجازت دو تو میں اس خواب کی تعبیر آپ کو لا کے بتاتا ہوں، اور میں ایک آدمی سے ملنا چاہتا ہوں جو جیل کے اندر ہے۔ چنانچہ اس کو اجازت ملی، اور وہ دوڑا ہوا آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور کہنے لگا کہ حضرت یوسف افتنا فی 7 بقرات سمان، مجھے ذرا اس کی خواب کی تعبیر بتلا دیجئے، آپ ہمیں ذرا اس خواب کی تعبیر بتلائیے۔ 7 گائیں ہٹی کٹی، 7 گائیں دبلی جو موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 بالیاں اچھی سرسبز، اور 7 بالیاں سوکھی ہوئی وہ سرسبز بالیوں کو کھا رہی ہیں، تو میں ذرا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی تعبیر بتلائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کا ملاحظہ فرمائیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کا مظاہرہ فرمائیے کہ اس سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ اس کو خواب کی تعبیر بتلائی۔ کہنے لگے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تک تم خوب جم کر کھیتی کرو گے، 7 سال تک خوب فصلیں ہوں گی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد 7 سال آئیں گے جو انتہائی سخت ہوں گے، جو پچھلے سالوں میں تم نے رکھا ہوگا اس غلے کو اور اس سارے اناج کو بھی وہ کھا جائیں گے۔ تو یہ جو 7 سال قحط کے آئیں گے، یہ 7 سال سرسبزی اور شادابی کے بعد آئیں گے۔ ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی بتلا دیا کہ فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، کہ تم جو کاٹو ان 7 سالوں کے اندر، جو سرسبز سال ہیں اس کے اندر جو تم کاٹو تو اس کو اپنی بالیوں میں چھوڑ دو، لیکن جتنا تم کھاتے ہو بس وہ کھانے کا گندم اور کھانے کا جو غلہ ہے بس وہ استعمال کرو، اور باقی کو بالیوں کے اندر ہی چھوڑ دو تاکہ وہ خراب نہ ہو، اس میں کیڑا نہ لگے۔ اس کے بعد جب 7 سال گزریں گے تو ان 7 سالوں کے اندر یہ سارا غلہ بھی ختم ہو جائے گا جو تم نے کھایا ہوگا، اور اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا جس کے اندر خوب بارشیں بھی ہوں گی، اور اس کے اندر خوب رس بھی نچوڑے جائیں گے، پھلوں کے اندر بھی رس آئیں گے، اور خوب سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پوری تعبیر بتلائی، اور اس تعبیر کے نتیجے میں یہ جو تعبیر بادشاہ کو پہنچی تو بادشاہ نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کا حکم فرمایا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔
وقال الملک ائتونی بھی، کہا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا قاصد آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے پہلے یہ شرط لگائی کہ جاؤ ذرا بادشاہ سے کہو کہ پہلے ان عورتوں کے معاملے کی تحقیق کرے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، کہ وہ کیا مسئلہ تھا اور وہ کیا معاملہ تھا۔ جب اس کی تحقیق کی گئی تو ان عورتوں نے بھی تسلیم کیا، زلیخا نے بھی تسلیم کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی اور ان کا کردار بالکل صاف تھا، اور غلطی ہماری تھی، غلطی میری تھی کہ میں نے ان کو بہکایا تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل صاف ستھرے ہر الزام سے بری اور مبرہ ہو گئے، اور جب وہ ہر الزام ان سے ہٹ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ سے ملاقات کے لیے جیل سے باہر تشریف لائے، اور جب بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بھی بتلائی، اور جب بادشاہ نے پوچھا کہ جناب ہم کیا کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو 15 سال کا پورا معاشی منصوبہ دیا کہ آپ 7 سال تک جب آپ کے پاس سرسبزی اور شادابی کے سال ہوں گے تو خوب غلہ اگوائیں اور لوگوں سے کہیں کہ خوب کاشت کریں، اور جتنا غلہ ہوگا اس میں سے اپنے پاس بھی جمع کریں، اور اس غلے میں سے ایک حصہ حکومت کے پاس جمع کرائیں۔ تو اس طرح 7 سالوں کے اندر خوب غلہ ہو جائے گا، حکومت کے پاس بھی غلہ ہو جائے گا، لوگ بھی اپنے پاس جمع کر لیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد اگلے جو 7 سال جو قحط کے ساتھ آئیں گے تو اس میں دور دراز تک قحط پھیلے گا اور دور دراز تک لوگ محتاج ہوں گے غلے کے۔ چنانچہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ لوگوں کو غلہ بھی دیجیے گا اور لوگوں کے اس غلے کے کچھ پیسے بھی لیجیے گا اور قیمت سے فروخت کیجیے گا، تو اس سے آپ کو خزانہ بھی بھر جائے گا، آپ کی مالی مدد بھی ہوگی، اور یہ جو قحط ہے، یہ جو 7 سال کا قحط پڑے گا، اس قحط کے اندر آپ کے ملک والوں کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس پوری بات کو سن کر بادشاہ بڑا متاثر ہوا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جناب یہ کرے گا کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو پیشکش کی کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیں، میں اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور میں ان چیزوں کا علم بھی رکھتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس وزارت خزانہ کے عہدے کے لیے پیش فرمایا، تو علماء نے لکھا ہے کہ جہاں پر آپ کو اس بات کا خطرہ ہو کہ اگر میں نے آگے بڑھ کر اس عہدے کو، منصب کو نہیں سنبھالا جبکہ میرے اندر اہلیت اور صلاحیت بھی موجود ہے، تو یہ منصب اور عہدہ کسی نااہل کے ہاتھ لگے گا، اور جس سے خلق خدا کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اور زمین کے اندر فساد برپا ہوگا۔ تو انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس عہدے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے اور اس عہدے کی ذمہ داری اٹھائے۔ یہیں سے ہمیں اس بات کا جواب ملتا ہے کہ موجودہ حالات کے اندر، سیاست کے اندر علماء کرام جو کھڑے ہوتے ہیں اور عہدے اور منصب کو حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد کرتے ہیں، تو اس کا جواب بھی ملتا ہے کہ عہدہ اور منصب کو حاصل کرنا یہ اس وقت نہ صرف جائز ہوتا ہے بلکہ ضروری بھی ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ عہدے اور یہ مناصب نااہل لوگوں کے ہاتھ میں جائیں گے جو زمین میں فساد کریں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش فرمایا، اور بادشاہ نے 1 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنے کے بعد نہ صرف ان کو مصر کا وزیر خزانہ بنایا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پوری سلطنت ہاتھ میں دینے کے بعد، ہم ان کو بادشاہ بنانے کے بعد، اور خود ایک طرف تنہائی کے اندر چلا گیا اور اپنے آپ کو سلطنت سے الگ کر لیا، گویا کہ تمام سلطنت ملک مصر کی حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر ملک مصر کا بادشاہ بنایا،
اور ملک مصر کا بادشاہ بنانے کے بعد اللہ نے ان سے وہ کام لیا کہ انہوں نے پھر سارے ملک کے اندر اسی حسن تدبیر کے ساتھ خوب 7 سال تک غلہ اگانے کی ترتیب بنائی اور غلہ اگانے کی ہدایات جاری فرمائیں، اور اس غلے کو بڑی حسن انتظام کے ساتھ جمع فرمایا۔ اور اس کے بعد اگلے 7 سالوں میں جب قحط کا وقت شروع ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی غلے کو استعمال فرماتے ہوئے جو قرب و جوار کے لوگ تھے اور جو مختلف علاقوں سے لوگ آ رہے تھے ان کو غلہ دینا شروع کیا۔ چنانچہ آس پاس کے علاقوں میں یہ بات پھیل گئی کہ ملک مصر کا بادشاہ غلہ دیتا ہے، اناج دیتا ہے، اور یہ بات پھیلتے پھیلتے ملک شام تک بھی پہنچی، جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے اور ان کے خاندان آباد تھے۔ اس کے بعد ایک نیا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور امتحان شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر بات کریں گے اگلے درس میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کریم سمجھنے کی اور ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔